آیا چار سو۔ اللہ اکبر، الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے 2025 رمضان 1446 ہجری۔ اس میں سورہ توبہ ہم نے ختم کی ہے اور سورہ یونس بھی ختم کی ہے، مکمل پڑھی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بہت زیادہ دیے ہیں۔ فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے کسی شخص کو پیغمبر بنا دیا، اپنا نمائندہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن جو ہمارے سامنے ہوا اور ہم جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس میں ہمارے پاس ذریعہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں نا، یہ جب سائنس کے دلائل دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سائنس تو مشاہدے کا نام ہے، جنت جہنم تو ہم نے دیکھی نہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ کہ بھائی اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جو بات کریں گے وہ ان کی بات نہیں ہوگی، وہ کس کی بات ہوگی؟ وہ اللہ کی بات ہوگی۔ تو اس لیے نبی کو نبی ثابت کرنا، تو اس لیے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والے جتنے اعتراضات ہیں نا ان کو بیان کرتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے انسان کو کیوں اللہ نے سلیکٹ کر لیا؟ اس پہ اللہ فرماتے اکان للناس عجبا، کیا اس پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اوحینا الی رجل منہم، ہم نے انسانوں میں سے ہی کسی کو سلیکٹ کر لیا اور ان کو پیغام ہم نے کیا دیا ہے؟ اس پیغام کو تو دیکھو نا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے تو وہ اپنے فائدے کی باتیں کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کو اللہ سے نہ ملا رہے ہوتے، وہ پورا دین اور اسلام دے کے نہ جاتے۔ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے فائدے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، ہم نے دو پیغام دے کے بھیجے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دو، اور جو اپنا عقیدہ بھی درست کر لیں اور اپنا عمل بھی درست کر لیں ان کو بتا دو ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ رب کے پاس تمہارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات تمہیں سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ رب بتائے گا جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہی اس کائنات کو تباہ اور برباد کرے گا۔ تو یہ پیغام سائنسدانوں کے پاس یا امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے، یہ پیغام اللہ کے سفیر کے پاس ہے۔ تو اللہ کہہ رہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں تعجب کی بات؟ اے اللہ، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان تباہ ہوں گے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنا دیا۔ اب 6 دن سے کون سے دن مراد ہیں یہ اللہ ہی جانے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ دن مراد ہیں قیامت کا ایک دن تو 50,000 سال کا، اور بعض لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ سال کا ہوگا، اور بعض نے کہا کہ نہیں 6 دنوں میں ہی بنایا اللہ نے، تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ تو 6 دنوں میں وہ جو وہ کہتے ہیں نا دھماکے سے پوری کائنات ٹوٹ کے الگ ہوئی، تو عین ممکن ہے یہ 6 دنوں میں سب کچھ ہوا ہو۔ ہم نے تو یہ دیکھا نہیں ہے تو اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سائنسدانوں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو پھر بچے کو دیکھ کے کیا گیس کرتے؟ وہ اس کو کہتے یہ کھربوں سال میں ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہے، کھربوں سال میں۔ تو اللہ تھوڑے سے دنوں میں بہت کچھ کر سکتا ہے، تو عین ممکن ہے اس سے حقیقی 6 دن مراد ہوں، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنا دیو۔ ہاں آسمان قرآن کہتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، جب آسمان پہلے بنا تھا تو دھواں تھا، وہ جس کو آج کی زبان میں گیس کہتے ہیں، تو اس شکل میں نہیں تھا، گیسز کا مجموعہ تھا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، جب زمین بنی ہے نا تو اس وقت بھی آسمان گیسز کی شکل میں تھا، دھوؤں کی کوئی گیسز تھیں، وہ واللہ عالم اس کی حقیقت اللہ جانے۔
تو فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے آسمانوں سے بھی اور زمین کو بھی اپنا فرما بردار بنا دیا. فقال لها ہاں ثم استوى الى السماء وهي دخان، ایک اور جگہ ہے فسواهن 7 سماوات، وہ جو گیسز کی شکل میں تھا اس کو 7 مضبوط آسمانوں میں ڈیوائڈ کر دیا، برابر کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اس پوری کائنات اور اس پوری زمین کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے جس کو توڑ تاڑ کے سب کچھ بنایا گیا ہے. تو اور ایک اور جگہ قرآن میں ہے نا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سب ملے ہوئے تھے آسمان اور زمین، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان سب کا مادہ بیسک کیا تھا، ایک ہی تھا. اسی کو اللہ نے مختلف شکلوں میں تقسیم کیا ہے، بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور پھر اللہ نے ایتیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ فرمانبردار ہو کے چلے جاؤ. ایتیا طوعا او کرہن، تمہاری مرضی، زبردستی ہم تمہیں اپنا فرما بردار بنائیں یا تم اپنی خوشی سے ہمارے فرما بردار بن جاؤ. تو دونوں نے مل کے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم اپنی خوشی سے تیرے فرما بردار بنے. نہیں بھی بنتے تو اللہ نے بنانا تھا. زمین کو جب اللہ نے کہا نا گھوم لے سورج کے گرد، تو زمین نے کہا خوشی سے گھومو گی، ٹھیک ہے. نہیں گھومتی تو بھی اللہ اس کو گھماتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات بھی اللہ کی فرما بردار ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے. اب کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اسی لیے اس میں توازن ہے یا نہیں ہے. زمین اگر اپنی اڑی پہ آ جائے کہ میں 23 ڈگری جھکی ہوئی ہوں، میں تھوڑی سی کروٹ لے کے ادھر کو ہوں گی، تو زمین کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارا بھی بیڑا غرق ہوگا. زمین کیا ہے، میں سورج کے گرد لٹو کی طرح گھوم رہی ہوں، میں نہیں گھوموں گی، آج ریسٹ کا دن ہے. ذرا سی بریک لگی ہم سب خلا میں مارکیٹ زمین سے شارٹ ہو جائیں گے، گھوم رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کہاں گیا ہوا ہوگا. تو آسمانوں اور زمین جو ہے یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی لیے نظام کائنات چل رہا ہے. تو اللہ ہمیں ان آیتوں میں سکھاتے ہیں تم بھی فرما بردار بن جاؤ. کیا مطلب فرما بردار بن جاؤ؟ زمین، آسمان، چاند، ستارے، جانور سب اس نیچر پہ چل رہے ہیں جو نیچر اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے. انسان نہیں چل رہا نیچر پہ، انسان نیچر سے بغاوت کر رہا ہے، کیونکہ انسان کے پاس 2 آپشن ہیں، نیچر پہ چل بھی سکتا ہے اور نیچر سے بغاوت بھی کر سکتا ہے. باقی کسی مخلوق کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں. تو انسان کو نیچر پہ چلانے کا نام ہے اسلام. اسلام کو قرآن نے ایکسپلین کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی نیچر ہے جس پہ میں نے تمہیں پیدا کیا. اسی نیچر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولو، اسلام. تبھی جو مذہبی طبقہ ہے نا سب سے زیادہ نیچر پہ ہوتا ہے. جو مذہب سے دور ہیں وہ سب سے زیادہ نیچر سے بغاوت. شراب پینا نیچر ہے یا شراب سے اجتناب نیچر ہے؟ شراب سے اجتناب. جب انسان دنیا میں آئے شراب نہیں پیتا تھا وہ، یہ ایک بات کی ایجاد ہے. شہد کھانا نیچر ہے، چینی کھانا نیچر سے، بولو نا بغاوت. تو فائدہ شہد میں ہے یا چینی میں؟ شہد میں ہے. دیسی مرغی یا فارمی مرغی، فائدہ کس میں ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے ڈاکٹروں کا، لیکن آخر میں اینڈ میں نتیجہ یہ نکلے گا بھائی دیسی دیسی ہے. خیر، تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں جو نیچر کو فالو کرتے ہیں، سست پڑے رہنا نیچر ہے یا بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا؟ بولو، چلنا پھرنا. تو صحت مند کون رہتے ہیں؟ تو جیسے جسمانی صحت کے لیے جسمانی لحاظ سے نیچر کو فالو کرنا ضروری ہے، مینٹلی ہیلتھ کے لیے، روحانی صحت کے لیے روحانی طور پہ بھی نیچر کو فالو کرنا ضروری. نکاح انسان کی نیچر، زنا نیچر سے بغاوت، شراب سے بچنا نیچر، شراب نیچر سے بغاوت. مرد کے لیے داڑھی رکھنا نیچر، داڑھی کاٹنا نیچر سے بغاوت. عورت کا غیر محرم مرد سے اپنے آپ کو چھپانا انسانوں کی نیچر. کیونکہ بعض لوگ جانوروں پہ انسان کو قیاس کرتے ہیں. تہذیب کے معاملے میں انسان اور جانوروں کی نیچر سیم نہیں ہے. جانور تو نہاتے بھی نہیں ہیں بہت سارے. تو عورت کا غیر مرد سے اپنے آپ کو چھپانا نیچر، اور اپنی باڈی کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا نیچر سے بغاوت. عورت کا بچے پیدا کرنا نیچر، نسل روکنا کیا ہے؟ نیچر سے بغاوت.
دیر سے شادی کرنا نیچر سے بغاوت، جلدی نکاح نیچر، ماں باپ کو گھر میں رکھنا نیچر، فطری محبت ہوتی ہے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بولو بغاوت، رشتہ داری توڑنا بغاوت، رشتے جوڑنا نیچر، جھوٹ بولنا بغاوت، سچ بولنا منہ سے نہ پھوٹنا بغاوت، پھوٹنا نیچر، ناخن بڑھانا بغاوت، عورتیں بڑھا رہی ہیں ناخن، حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں فطرت ہیں، فطرت نیچر ہیں، جس میں ناخن کاٹنا، مونچھیں تراشنا، مونچھیں بڑھانا نیچر سے بغاوت، وہ اتنی بڑی بڑی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے آدمی، تراشنا حدیث سے پتہ چلتا ہے کچھ چیزیں انسان اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتا، پیغمبر بتاتے ہیں، بغلوں کے بال بڑھانا نیچر سے بغاوت، بال کاٹنا بغلوں کے یہ نیچر، زیر ناف بال کاٹنا یہ نیچر، چھوڑ دینا نیچر سے بغاوت، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، نہ نہانا انسانوں کا 6 مہینے بغیر نہائے یہ نیچر سے بغاوت، نہانا بولو نیچر، دانت صاف کرنا حدیث میں آتا ہے یہ بھی نیچر ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، یہ سب اپنی طرف سے نہیں پھینک رہا میں یہ باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دانت صاف کرنا کیا ہے، حدیث کا مفہوم نیچر، تو کیا مطلب دانت صاف نہ کرنا نیچر سے بغاوت، تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک خدا پہ ایمان لا کے اس کے آگے جھک جانا یہ نیچر ہے، اس میں سکون ہے، ہزاروں کو معبود بنا لینا نیچر سے بغاوت، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، بتاؤ ایک غلام ہو جس کے 20 آقا ہوں اور ہر آقا کی اپنا ہی دماغ ہو، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، یہ زیادہ خوش ہوگا یا جس کا ایک آقا ہو؟ ہم مسلمانوں کا ایک اللہ، بس سب کچھ وہی دے گا بھائی، اس کا ایک گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قبلہ، تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے معاملہ، سب کچھ وہیں سے ملے گا، نہ پنڈت سے ملے گا، نہ مولوی کے پاس سے ملے گا، نہ پادری کے پاس سے ملے گا، میرے پاس آؤ گے مشورہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ نہیں کراتے، ہم لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، کس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ہم بھی اسی کی کرتے ہیں، تو ایک اللہ کا گھر ہے اسی کے گرد، لیکن جو مشرک ہے وہ بیچارہ کنفیوز ہے، یہ 50 روپے والا کیا کرے گا، 100 روپے والا کیا کرے گا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو وہ جو ہے اولاد دے دے گا تمہیں، اس مندر میں جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو یہ ملے گا، ادھر جاؤ گے، بھائی ایک ہی در پہ سب کچھ ملے گا، جس کو کیا کہا جاتا ہے اللہ، جس گاڈ کا نام کیا ہے اللہ نام ہے، تو مسلمان کنفیوز نہیں ہے، تو توحید نیچر ہے، توحید سے بغاوت، اب دیکھو عیسائی بھی کنفیوز ہیں اور ہمارے ہاں جو مشرکین ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں، میں مشرکوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے، اور عیسائیوں سے بھی میرا یہ سوال ہے، اللہ نے اگر عیسیٰ ابن مریم کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں مرادیں پوری کرنے کے، یا اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، یہ سوال میں 12-13 سال سے چلا رہا ہوں، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا، تو مجھے ایک بات بتاؤ، سارے اختیارات دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر بعض اختیارات اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون کون سے ہیں، ان کی لسٹ پیش کی جائے، بلکہ اور دوبارہ سوال کو میں شروع سے ریپیٹ کرتا ہوں، اگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں تو وہ اختیارات کلی ہوں گے، یعنی سب کچھ اختیارات دیے ہوئے یا بعض اختیارات دیے ہوئے، بعض نہیں دیے ہوئے؟ پھر وہ جو بعض دیے ہوئے ہیں وہ یا تو معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے، معلوم سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہوگا کون کون سے دیے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں تو پھر اختیارات دینے کا فائدہ کیا خیال ہے بھائی پھر اللہ نے اختیار دیے کیوں جب ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کون کون سے دیے ہیں؟ تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ کسی کو وزارت دی جاتی ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے نا پبلک کو کہ دیکھو اب پانی پہنچانے کا اختیار اس وزارت کے پاس ہے، لہذا پانی کے لیے ان سے رابطہ کرو، بجلی کے لیے کہ الیکٹرک والوں سے رابطہ کرو،
اگرچہ فائدہ کچھ ہو نہ ہو، لیکن بہرحال کس سے رابطہ کرو؟ بجلی والوں سے رابطہ کرو، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے KDA والوں سے رابطہ کرو. کوئی مسجد کا مسئلہ ہے تو بھائی اوقاف سے، یا مدرسے کا مسئلہ ہے تو اوقاف سے رابطہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو وزارتیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. تو بھائی ہم کون سا مسئلہ ہے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو اللہ نے وہ اختیار دیے ہوئے ہیں، تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ ہمارے سامنے. تو یا تو ہمیں وہ اختیارات معلوم ہیں یا معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، معلوم ہے تو وہ لسٹ پیش کی جائے کہ وہ کون کون سے اختیارات ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، نبی کے پاس نہیں ہے، اور کون سے ایسے ہیں جو اللہ کے پاس بھی ہیں اور نبی کے پاس بھی ہیں. تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں، لسٹ ہم اس لیے پیش نہیں کر لے کہ جتنے اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے اللہ نے دے رکھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے اختیارات دے دی، اولاد دینے کا بھی، روزی دینے کا بھی، ملازمت دینے کا بھی، کشتی پار لگانے کا بھی، غم دور کرنے کا بھی، سب کچھ، تو پھر کن چیزوں میں ہم اللہ سے دعا مانگیں اور کن چیزوں میں اللہ کے حبیب سے؟ پھر اگر کوئی اللہ سے کبھی دعا مانگے ہی نہیں کہ ساری زندگی نبی سے ہی دعا مانگتا رہے، تو کوئی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب سارے ہی اللہ نے دے رکھے تو بھائی پھر ادھر مانگو ادھر مانگو برابر ہے. عیسائی اسی لیے تو کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو بھی آپ پکار سکتے ہیں، تو ہم عیسائیوں سے بھی کہتے ہیں پھر اللہ کو کب پکاریں گے، عیسیٰ ابن مریم کو کب پکاریں گے؟ اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہی کو پکارے، تو کوئی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ کنفیوز ہیں. مشرک ہمیشہ کنفیوزڈ ہوتا ہے، وہ کنفیوژن میں زندگی گزارتا ہے. توحید پرست کے لیے راستہ کیا ہے؟ آسان. توحید پرست کے لیے راستہ کیا ہے؟ کلیئر. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا سردار بنایا. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، نہ مجھے دیے، نہ آپ کو دیے، نہ پیغمبروں کو دیے، نہ فرشتوں کو دیے. یہ جو کہتے ہیں نا فرشتے بارش برساتے ہیں، یا یہ بھائی بارش کوئی نہیں برساتا. کسی سے کام لے لینا الگ بات ہوتی ہے. میں قلم سے کام لیتا ہوں لکھنے کا، تو قلم کے پاس اختیار تھوڑی ہے لکھنے کا. میرے ہاتھ میں قلم، جدھر گھماؤں گا ادھر کو گھومے گا وہ. اسی وجہ سے لکھنے کا عمل قلم سے نہیں مانگا جاتا کہ تو لکھ، کاتب سے کہا جاتا ہے کہ تو لکھ. تو اللہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں. اختیارات اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیے. اور اگر کسی فرشتے کی طرف نسبت کسی کام کی ہے تو وہ مجازن نسبت کہلاتی ہے. مجازن. جیسے جبریل نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم تجھے ایک لڑکا ہبہ کروں گا. تو اصل میں جبریل ہبہ نہیں کر رہے، ہبہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. جبریل میں یہ طاقت تھوڑی ہے بغیر باپ کے ایک دم سے حضرت مریم کو اولاد دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دی، لیکن چونکہ جبریل نے پھونک ماری تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل. مجازن نسبت بعض دفعہ کی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، گاڑی پنچر ہو گئی ہے، گاڑی تھوڑی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے بھائی. کہتے ہیں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی. پلیٹیں کھا گیا کیا؟ بھائی پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھا گیا. مقدار بتانے کے لیے پلیٹ کا لفظ. تو مجاز تو کہتے ہی ہیں کہ جو اصل ہے، جس کی طرف نسبت ہونی چاہیے وہاں سے نسبت ہٹا دی جائے. تو یہ مجاز ہے. یہ لغت کا ایک بلاغت کا قاعدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس نے کیا ہے. ورنہ جب کوئی بولا کرے میں نے 3 پلیٹیں کھا لی، تو آپ بول پلیٹ کے پیسے نکال. آپ بولو پلیٹ کے پیسے نکال. کہے گا کس بات کے؟ تو نے خود تو دعوت کی تھی میری. تو ہم کہیں گے میں نے بریانی کی دعوت کی تھی، پلیٹوں کی دعوت نہیں کی تھی. کہے گا میں نے پلیٹ کے اندر بریانی کھائی ہے، پلیٹ نہیں کھائی. آپ کہ پہلے تو کچھ اور بول رہا تھا، اب جب دھمکی دی ہے تو بیان بدل رہا ہے. پہلے تو کہہ رہا تھا میں نے 3 پلیٹیں کھائی ہیں، چل کیس کر دیا آپ نے، پلیٹوں کے پیسے نکلوا لیے. تو بے وقوفی کی بات ہے بھائی، یہ تو مجازن، ایسے مجازن بولا جاتا ہے ایسے. تو اس لیے توحید پرست آدمی کنفیوز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ما من شفیع، کوئی زبردستی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء. کیا زبردست! اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشن بنایا، روشنی بنایا.
کہتے ہیں ہائیڈروجن دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر، اتنی انرجی نکل رہی ہے، سائنس تو اس پہ تحقیق کر رہی ہے یہ کیسے ہو رہے ہیں دھماکے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس تحقیق کو تو کرتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے جو صرف کس کے لیے بنایا گیا؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اتنی بڑی نعمت ہے نا سورج۔ آج کوئی بیچاری ایجڈ خاتون تھیں، دماغی ذہنی توازن ان کا خراب ہو گیا، ان کا ہم جرمنی میں رہتے تھے تو وہاں رات بہت لمبی ہوتی ہے یورپ میں، تو وہاں ڈپریشن میں چلی گئی۔ ایسا ہوتا ہے جن ان ملکوں میں آپ جائیں گے نا سردیوں میں خاص طور پر، میں تو یورپ میں گیا تھا تو بھاگ آیا تھا، میں سردیوں میں چلا گیا تھا، اندھیرے اندھیرے اندھیرے، بھائی دھوپ روشنی چاہیے روشنی۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ سن لائٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناروے میں جب میں تھا نا دسمبر میں تھے تو لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ بھی عجیب ہو، یہاں سے اس وقت لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا ہمیں کوئی یونیک کام کرنے کا شوق ہے، مجھے تھا کہ سردیوں میں جاؤں میں ایسی جگہ پہ جہاں لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ تو 3:15 بجے مغرب ہو رہی ہے، 3:30 بجے، اور صبح 9:15 بجے فجر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صبح 9:15 بجے سورج نکل رہا ہے، 9 بجے فجر کی نماز پڑھی، 9:15 تک سورج نکل گیا، 3:15 3:30 بجے چلا گیا۔ اب 3:30 3:15 سے لے کے 9:15 تک اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی باولا ہونا شروع، بھائی سورج دکھاؤ سورج۔ اور پھر نکلتا بھی کیسے؟ کنی کترا کے۔ جو چند گھنٹوں کے لیے نکلے گا وہ بھی یہ نہیں کہ تمیز سے تمتماتی بھی دھوپ ہو اور چلا جائے، وہ بھی سائڈوں سے کنی کتراتا ہوا جیسے تکلف کر رہا ہے، اس میں بھی بادل بادل، بس آدمی دیکھ لیتے ہیں ہاں جی سورج بھی ہے۔ 2-4 دن کے بعد میرا تو کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع۔ میں نے کہا بھاگو بھائی، پھر میں بہانے کرنے لگا مجھے جمعے کا بیان نہ نکل جائے۔ وہ ہمارے دوست ہنس رہے تھے، بولے یار کہانی کچھ اور ہے۔ تو جب میں یہاں آیا ہوں کراچی میں دیکھا ایسی تمتماتی دھوپ، ابے ایسا سکون ملا، بھائی ہم جنت میں رہتے ہیں یار، ایسی بلڈنگوں کا کیا کرنا ہے، نہ موسم ڈھنگ کا ہی نہ ہو۔ جب اتنا سردیوں میں یہ 4 موسم جو ہے نا، نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ، یہ کراچی میں جنت ہیں۔ آگے پھر اپریل مئی سے گرمی شروع ہو جاتی ہے ٹائٹ والی خاندانی قسم کی، لیکن اس میں بھی دھوپ تو ہے نا، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ کس نے بنائی نعمت؟ جعل الشمس ضیاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے سورج کو بنایا، والقمر نورا، چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں کیسی ایڈجسٹ کر دی ہیں، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، کیسے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کیسی کیلکولیشن ہے خاندانی قسم کی، 29 دن 30 دن 29 دن 30 دن اسی پہ گھوم رہا ہے۔ تو ایسا زبردست نصاب بنایا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ کہتے ہیں ہم نے ویسے ہی پیدا نہیں کر دیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ خود بخود ہو گیا، ایویں۔ اللہ کہتے ہیں ایویں کچھ بھی نہیں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں چولے مار رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ایویں کیا کر رہا ہے؟ ابے کوئی بیٹھا ہوا ہو، کوئی ڈھنگ کی بات نہ کر رہا ہو، فضول بے مقصد بات کر رہا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں کہتے ہیں ایویں چولے مار رہا ہے، وہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے جو یہ کائنات بنائی ہے ایویں نہیں بنا دی ہے، ایویں حق ایک حکمت سے بنائی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ انسان کے لیے، تاکہ انسان اس کائنات میں غور کر کے خدا کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، دولت عزت شہرت، بس یہی، جیسے کہ مادہ پرستوں کا حال ہے آج، وطمئنوا بہا، اسی پہ مطمئن ہو گئے، اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ کوئی سائنسدان کا کلپ آ جائے، کوئی ڈاکٹر کا کلپ آ جائے، قبلہ حکیم کا کلپ آ جائے، سلاجید کے فضائل آ جائیں، فوراً کان لگا کے غور سے سنیں گے۔ ہماری آیات سنائی جائیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، خدا کی فرما برداری کرو، تو غافل۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اولئک مأواہم النار، اللہ کہتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ وہ بدعمالیاں کیا تھیں؟ نہ عقیدہ وہ رکھا جو اللہ نے بتایا، نہ عمل وہ کیا جو اللہ نے بتایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کی ہدایت میں روز بروز اضافہ کرے گا۔ جب آپ دین پہ چلتے ہیں نا تو روز بروز سیدھی راہ آپ کے لیے کھلتی چلی جاتی ہے، تجری من تحتہم الانہار، اور جنت کی طرف لے کے جائے گا جس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، جب جنتی آپس میں ملیں گے سلامتی کی صدائیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا، سبحانک اللہم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ بہت آیتیں بہت زیادہ ہیں، ان سب آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کو بیان کیا۔ ہم مختصر کر کے آگے چلتے ہیں، جو سلیکٹڈ آیتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ایک اور شکوہ انسان سے کیا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جب مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ جو تم فریب کر رہے ہو نا میرے ساتھ، میں اس کا جواب اس سے زیادہ اچھا دینا جانتا ہوں، کسی اور کو دھوکہ دو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ اور اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے جو رسول ہیں یعنی فرشتے، یہ سب لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں میں چلاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو خود گاڑی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں، خود جہازوں میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ چلاتا ہے اور شپ بھی اس کا پائلٹ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ چلاتا ہے۔ کیوں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی؟ اس لیے کہ زمین میں سفر کے لیے جتنی چیزیں ہمیں چاہیے وہ سب کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہے، وہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں۔ گاڑی لوہے سے بنتی ہے، لوہا کس نے بنایا؟ مٹی سے بنا سکتے تھے ہم یہ گاڑیاں؟ وہ لوہا اللہ نے پیدا کیا۔ اسے زمین پہ چلنے کے لیے راستے چاہیے، راستے کس نے بنائے؟ اگر اللہ زمین کو ایسی پہاڑ سنگلاخ چٹانیں بنا سکتا تھا کہ راستے ہی نہ بن پاتے۔ پھر سمندر میں جہاز جو چلتے ہیں، پانی میں یہ صلاحیت کہ اتنا بڑا جہاز اس کو ڈبوتا نہیں، اپنی پشت پہ سوار کر کے چلتا ہے، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا۔ یہ کس نے کی؟ پانی میں یہ خاصیت رکھی اللہ نے۔ ہوائی جہازوں کو ہوا کے ذریعے اڑانے کی طاقت کس نے دی؟ یہ اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں سمندروں میں اور خشکی میں لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو بعض دفعہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، تم خوش ہوتے ہو کہ آج تو کشتی ٹائم پہ لوکیشن پہ پہنچے گی۔ پہلے ہواؤں کے ذریعے بادبانی کشتیاں دیکھی ہیں؟ تو پہلے تو ہواؤں کے ذریعے سفر ہوتا تھا نا، جاءتھا ریح عاصف، اچانک طوفانی ہوا آتی ہے، اور جاءہم الموج من کل مکان، سمندر کی تیز لہریں چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور تمہیں یقین ہونے لگتا ہے اب مارے گئے، اب سمندر کی بے رحم موجوں میں تباہ ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو جتنے بتوں کو پکارنے والے، بابوں کو پکارنے والے، قبروں کو پکارنے والے، یا غوث اعظم کہنے والے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ، سب کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ سب بھول بھال جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری جو اندر کی آواز ہے نا اس دن نکلتی ہے، پھر بھول جاتے ہو وہ فلاں کام آئے گا، فلاں، ان کو پتا ہوتا ہے بھائی کوئی بھی کام نہیں آئے گا، آئے گا تو کون آئے گا؟ اکیلا اللہ کام آئے گا۔ فرمایا لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور تم پکار کے کہہ رہے ہوتے ہو اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا ہم شکر کرنے والوں میں داخل ہو جائیں گے، سارے نیک پرہیزگار انسان کے بچے بن جائیں گے ہم۔ وہی مثال یاد آ رہی ہے، وہ جو ایک چٹکلا ہے نا داتا درب، وہ ایک آدمی ڈوبنے لگا نا سمندر پانی میں، تو ڈوب رہا تھا، بچ نہیں رہا تھا، کسی نے کہا تو منت مان لے کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو 2 دیگیں، ہے تو یہ واقعہ داتا دربار کا، لیکن وہ داتا دربار کیوں بھائی، ہم سیدھا صدقے کی بات کریں نا، تو 2 دیگیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، یہ منت مان لے۔ وہ کنجوس تھا، مان نہیں رہا تھا منت، جب دیکھا نا بالکل ہی مرنے لگا ہوں تو اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ صدقہ کروں گا۔ ایک لہر آئی نکال کے باہر، جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیگ،
فوراً کیا کہتا ہے؟ کیڑی دیکھ، دوسری لہر آئی واپس اندر. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول کی. میں تو یہ سوال کر رہا تھا، میں سوال ہی نہیں سمجھے، پہلے ہی اندر کر دیا مجھے. تو یہ حقیقت ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. پریشانی آئی، اللہ سے منتیں مانی، ہم نمازی بن جائیں گے. ایک آدمی یہی مسجد میں آیا، کہنے لگا میرا کاروبار میں نقصان ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرا کاروبار بحال کر دے، میں 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھوں گا. کہہ رہا بحال ہو گیا کاروبار، جو اس کی امید نہیں تھی. کہہ رہا میں نے چند دن پڑھی، اب چھوٹ گئی مجھ سے، پڑھی نہیں جا رہی. میں نے کہا اب دوبارہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک دفعہ آ گیا، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، اب اکٹھا ہی آئے گا جو آخرت میں آئے گا. اب کب آئے گا؟ جو آخرت والا ہے نا وہی آئے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اگر اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین پہ جا کے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو کر لو سرکشی لیکن یہ تمہارے خلاف ہے، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اپنا بگاڑ رہے ہو، ہمارا کیا بگاڑ رہے ہو؟ متاع الحیات دنیا، جو عیاشی تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان. اللہ ہزار گز کے بنگلے اور کون سی گاڑیاں آ گئی ہیں آج کل، نہیں آ گئی کون سی ہے؟ ابے جو آج کل ایک بڑی مشہور چل رہی ہے نا، لینڈ کروزر تو پرانی ہو گئی، لینڈ کروزر کا نیا ورژن اب صحیح ہے، یہ دیسی سٹائل میں گاڑی. تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت کچھ ہے، بڑا فخر کرتے ہیں نا، ڈالر اور کی گڈیاں ایک صاحب مجھے دکھا رہے ہیں، میں ڈالروں لٹا رہا ہوں نا کسی پہ مجھے بھرم میں لینے کے لیے. تو اتنا اس کو ہم سمجھتے ہیں بھائی اس کو تو وہاں چلا گیا، اس کو تو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، ارب پتی بن گیا، اتنی بڑی گاڑی خرید لی. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ متاع الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان. کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کیسی باتیں کر رہا ہے، کچھ سوچو یار. اتنی زبردست دنیا کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چند ٹکے. وہی چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے، اس نے کہہ دیا تھا نا 2 ٹکے کے آدمی، اس نے کہا مجھے اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ سیٹھ صاحب آپ کی اور میری حیثیت اس گھر میں برابر ہو گئی ہے، آپ بھی 2 ٹکے کے، میں بھی 2 ٹکے کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ 2 ٹکے کی. وجہ اس کی یہ بھائی کیوں 2 ٹکے کی ہے؟ اس کا جواب اسی میں ہے، متاع الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا سامان ہے تو 2 ٹکے کا ہی ہوگا، کیونکہ دنیاوی زندگی 2 ٹکے کی ہے. زندگی 2 ٹکے کی ہے تو اس میں جتنا مرضی سامان دے دو تو اس کی حیثیت ٹکے سے زیادہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، تھوڑے دن کی ہے. کوئی 50 میں مر رہا ہے، کوئی 60 میں مر رہا ہے، کوئی 70 میں. 50 کے بعد ریورس ہونا، 40 کے بعد ریورس ہونا شروع. آپ کتنے ہیلتھ کے کلپ دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں یہ کھاؤ گے تو بال کالے رہیں گے، یہ کھاؤ گے تو کمر سیدھی رہے گی. نہیں رہے گی، کسی کا باپ بھی آپ کی کمر سیدھی نہیں رکھ سکتا. آڑے ترشے ہونا شروع. جھریاں اگر دیکھو، اگر بڑھاپے سے کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا نا تو یہ فنکار جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں یہ لوگ بچا لیتے. یہ اربوں خربوں روپے لگاتے ہیں اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ، ان کا حشر تو دیکھو کیا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ نا کبھی دیکھا کرو سچی مچی کا، بالی ووڈ کا یا کوئی ایکٹر سچی مچی کا. سچی مچی کا مطلب اوریجنل میں کیا ہے، وہ پرانے زمانے میں اور 15-20 سال کا. اوریجنل میں دیکھو گے ڈرونے خواب آئیں گے رات کو آپ کو. تو یہ تو دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت ہے. تو جتنا مرضی کما لو، یہ دنیا جب اچھی تھی جب ہمیشہ کے لیے ملتی ہے، 50-60 سال، اور اس میں سے آدھی زندگی ہم لوگ گزار چکے ہیں. اور عاملوں کو میں نے کہا تھا پرسوں کا بولا ہوا ہے کہ سارے مل کے میرے خلاف عملیات، فلیتے پلیتے، بنیان چڈی اور چمتکار اور دفعیات اور بلیات. اصل میں بلیات لفظ ہے، اس کو بلیات پڑھتے ہیں لوگ، لکھا ہوتا ہے نا بلیات کا علاج. تو بلیات اور گدیات اور کتیات اور جو بھی تمہیں آتا ہے نا سب میرے خلاف کرو. تو دیکھ رہے ہو 48 گھنٹے گزر گئے، الحمدللہ اب تک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. عامل لوگ لگے ہوئے ہیں 48 گھنٹے سے نا، عامل علیتے فلیتے، عام تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو قبر کے سارے وظیفے اور دفیات اور بلیات اور چڈیات اور بنیانیات اور سب کچھ لگے ہوئے ہیں، موکل حمزات سب لگے ہوئے ہیں میرے خلاف. کچھ بھی نہیں ہوا اب تک، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا الحمدللہ. کیا خیال ہے؟
تو اس سے پتا چلتا ہے ان تیلوں میں تیل نہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں, عامل میرے خلاف کچھ کر بھی نہیں رہے ہوں گے بیٹھ کے. پتا ہے کیوں؟ ان کو پتا ہونا کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ تو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عملیات, فلیات, بلیات, کتیات اور گدیات جو ہے نا, یہ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اصل یہ ہے کہ ان کو خود پتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف اسی پہ ہوتا ہے جو ان کا نفسیاتی اثر لیتا ہے. تو اس لیے ان کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہے کہ مجھ پہ ٹائم ضائع کریں. ان کو پتا ہے یار ہم نے کچھ بھی کر لیا نا, جادو ٹونے تعویذ گنڈے حلوے مانڈے بلیات, کیا بولوں یار میں, اور منیان اور فلیتے پلیتے, کچھ بھی کرو کخ بھی اس کا خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اور کسی کا بھی نہیں ہوگا, صرف میرا نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہوگا بیٹھ کے. تو اب یہ بیان جب اپلوڈ ہوگا تو 48 گھنٹے پورے ہو چکے ہوں گے. تو اب تک کچھ نہیں ہوا نا, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے؟ تو جو کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کی بگڑی کیسے بنائیں گے, آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہاں سے آگے؟ بلیات, فلیتے پلیتے, ان کے نا اصطلاحات ہوتی ہیں جس سے لوگ بڑے بھرم میں آتے ہیں. حمزات, موکل اور حصار اور بلیات اور فلیتے اور عمل ہو رہا ہے. عمل ابھی ہٹو. عامل کی عادت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب آپ آتے ہو نا اس کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو تھوڑا سا نا آپ سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, یوں ایسے کرے گا اسٹائل. آپ آئیں گے تو کہے گا, یعنی وہ یہ بھرم میں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حمزات تھا جس میں باتیں کر رہا تھا اس وقت. آپ کے ساتھ جو حمزات, آپ حیران ہو گئے کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا, ادھر کو کیوں دیکھ رہا ہے. وہ یہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ سے نہیں, آپ کے حمزات سے خطاب کر رہا ہوں. بکواس کر رہا ہوتا ہے, قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, وہ بنا رہا ہوتا ہے آپ کو. قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نا, گالی نہیں دے سکتا میں, بنا رہا ہوتا ہے آپ کو. الف بے پے والا جو ہے نا وہ والا لگا دینا, اور آپ بھرم میں آ جاتے ہو. تو یوں کر کے نا, اور اگر کوئی غیب کی بات آپ کو بتاتا ہے نا جو سچی نکلے, تو اس کا مطلب اس کا آپ کے کسی ریلیٹو سے لنک ہے, پہلے سے آپ کے بارے میں کچھ رپورٹیں اس نے لے کے رکھی ہوئی ہیں. یہ کرتے ہیں یہ لوگ, یہ کام پہلے سے نا دائیں بائیں لوگوں کو بھیج بھاج کے اس کی ذرا معلومات لوگ گھر میں چل کے آ رہا ہے, تو یہ چیزیں لے کے پھر آپ کو بتاتے ہیں, آپ اور بھرم میں آ جاتے ہو, واہ یار اس نے تو پہلے سے بتا دیا. خیر ہم کہاں نکل لیے. تو یہ ایسے یوں دیکھتے ہیں ایسے اسٹائل میں, پھر ایسے بالکل جیسے نا بہت بڑا کچھ مسئلہ حل کر دیا انہوں نے, تو ایسے کرتے ہیں. پھر آپ کو ایسے پھر یوں بھی کرتے ہیں, ایسے بھی سونگتے بھی ہیں. ایک عامل ہمارے محلے میں آیا, جیسے کتے نہیں سونگ رہے ہوتے, کتا جب سونگتا ہے دیکھا ہے, کتا بڑا ہوس ہوتی ہے اس میں نا, اس کو چاہیے ہوتی ہے روزی, ایسے ہی یہ بھی سونگ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. پھر کہتے ہیں کچھ اثرات ہیں, بالکل ایسے سونگتے ہیں جیسے کتا سونگ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کچھ اثرات ہیں یہاں پہ. ابے بس کر, کسی اور کو بے وقوف بنا, صحیح ہے نا, اثرات ہیں. خیر اچھا میرے بھائی, ہم جلدی جلدی یار, یہ بس 5-10 منٹ میں مکمل کرتا ہوں, مجھے کہیں جانا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں متاع الحیاتی دنیا, یہ سب دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. خدا کے لیے اسی آیت کو دل میں بٹھا لو, دنیا کی محبت نکالو دل سے. ہر فساد, آج مادہ پرست دنیا, یونیورسٹی میں جاؤ دنیا, کالج میں جاؤ دنیا, ہوٹل میں جاؤ چائے پینے کے لیے دنیا, ہر آدمی, یہ انسان کی پہچان دولت بن چکی ہے. پیسہ تیرے پاس ہے تو وزنی ہے, پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. گھر میں بھی عزت نہیں ہے اگر پیسہ نہیں ہے. پیسہ کمانے کو کوئی منع نہیں کرتا میرے بھائی, لیکن جتنی اوقات ہے اس کو اتنی اوقات دو پیسے کو, دل نہ لگاؤ اس سے. کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے پیسے سے دل نہیں لگایا؟ چھن جانے کا خوف کتنا ہے آپ کو. چھن کے اگر بے ہوش ہو رہے اس کا مطلب دل لگا دیا تھا, اور اگر چھن گیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ایسے دوستی تھی جیسے کسی مسافر کو ہم سفر سے دوستی ہو جاتی ہے, جب اپنے اپنے اسٹیشن پہ اتر جاتا تو چلا گیا, اچھا ٹائم گزرا, اچھی بات ہے. نہیں ہے تو کوئی مت, اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن آج ایسا دل اٹک گیا ہے نا نوٹوں پہ, ہر آدمی کو پیسہ پیسہ پیسہ, اور پھر ڈپریشن, چھن نہ جائے. اپنا گھر نہیں ہے تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں. بار بار کہتا ہوں اپنا گھر سے بھی جنازہ نکلے گا, کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بچوں کا کیا ہوگا, جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے, تمہارا جو ہو گیا تمہارے بچوں کا بھی وہی ہو جائے گا. پہلے اپنی ٹینشن لیتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی ٹینشن لیتے ہیں. تو اپنے ابا کے بچوں کی ٹینشن لو, یعنی اپنی, ٹھیک ہے,
وہ ٹینشن یہ کہ اپنے آپ کو ٹینشن فری کرو. آپ کے ابا نے اس لیے اتنی محنت کی تھی کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. اب آپ اگر ٹینشن لے رہے ہو تو ابا کی محنت کو ضائع کر رہے ہو, اس لیے آپ ٹینشن فری ہو. رکھو بچوں کے لیے, کماؤ بھی, پراپرٹی بھی بناؤ, اللہ نے دیا نہیں دیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس آیت کو کھوپڑی میں بٹھا لو. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, انجوائے کر لو. ثم الینا مرجعکم, اس کے بعد لوٹنا ہماری طرف ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, اب تمہیں کوئی نہیں بتا رہا کہ تم کیا کرتے ہو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. بند کمروں میں بیٹھ کے فحش فلمیں دیکھ رہے ہو اور زنا کر رہے ہو, لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہو, حرام کاریاں کر رہے ہو, شرابیں پی رہے ہو, ماں باپ کو ستا رہے ہو, دنیا تھوڑی تمہیں بتائے گی کیا کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں آنا ہمارے پاس ہے. ثم ننبئکم, ہم بتائیں گے کیا کر کے آئے ہو, کیا کرتوت کی ہیں تم نے دنیا میں. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا, اللہ کہتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی نا یہ دنیا, تو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ اتنی زیب و زینت والی حیدری کی مارکیٹیں دیکھو, اور مفتی صاحب طارق مسعود نے امریکہ کا ولاگ بنایا, اتنا اچھا امریکہ, صحیح ہے نا, اور زبردست. آج کل یوٹیوبر بزنس کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, ہم بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹماٹر کے ٹھیلے پہ غریب آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. کتاب ہے یار, میں ٹماٹر کے ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کہاں پہنچ گیا, قطر کے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے, قطر ایئر لائن کے, ایمریٹس ایئر لائن کے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے. بھائی یہ کہاں, ہم کہاں. تو اللہ نے فرمایا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. الینا مرجعکم, آنا سب نے کہاں ہے, یہ بزنس کلاس سے اتر کے بھی ہمارے پاس آئے گا اور یہ ٹماٹر کے ٹھیلے سے اتر کے بھی, بولو ہم اینڈ سب کا ایک ہونے والا ہے. پھر ہم تمہیں بتائیں گے کون ٹماٹر بیچ کے اللہ کو راضی کر رہا تھا اور کون بزنس کلاس میں سفر کر کے اللہ کو ناراض کر رہا تھا. یعنی وہاں کوئی گناہ کر کے, خالی سفر سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر یہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زیب و زینت کی مثال کیسے. ٹماٹر والے کو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس کو دیکھ کے کبھی احساس کمتری میں مت جانا. کیوں نہیں جانا, اللہ زبردست بحریہ ٹاؤن ہے بھائی, اتنی دولت, ہزار گز کے بنگلے, لگژری لائف, کیوں نہیں جاؤں. اللہ نے بتایا, اللہ کہتے ہیں ذرا بتاتا ہوں میں تمہیں, کیوں نہیں جاؤ. فرمایا اس دنیا کی مثال ہے کہ جیسے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, حتی اذا اخذت الارض زخرفہا, فصلیں بنتی ہیں اور خوبصورت لہلہاتی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں. اچانک کوئی تباہی آتی ہے, صبح جب اس کھیت کو آپ دیکھتے ہو کَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ, ایسا لگتا ہے کچھ تھا ہی نہیں. یہ کسانوں کے ساتھ بہت ہوتا تھا, پہلے تو بہت ہوتا تھا. فرمایا ایسے ہی ایک دن اٹھو گے زمین سب برباد, تمہاری موت کی صورت میں بھی برباد. وہ جو بزنس کلاس والا ہے وہ بھی مرتا ہے جس دن سب چھن گیا. ٹماٹر والا بھی جس دن موت ہوئی سب, یعنی ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے یہ سب ختم. کون 1000 گز کے بنگلے میں, کون بحریہ ٹاؤن میں, کون چاند پہ گیا ہوا تھا, کون خلا سے چھلانگے مار رہا تھا, اور کون بےچارا موچی بن کے لوگوں کے جوتے سی رہا تھا. چند سیکنڈ لگتے ہیں روح نکلنے میں, اس کے بعد سب بولو فنش. ایسے ہے یہ جیسے کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں, ایسے ہی ایک قیامت انسان پہ آتی ہے جب موت ہوتی ہے, ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب قیامت واقع ہوگی, سب ختم ہو جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے, اعمال کی طرف, اعمال کو فوکس کرو. پھر اللہ نے کیا فرمایا, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کو اس کا بدلہ بھی ملے گا اور ہم اضافی بھی دیں گے. وہ اضافی کیا ہے, روایات میں آتا ہے اللہ کی زیارت, جنت میں جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور اللہ کا دیدار بھی ملے گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تم اللہ اس کو کیوں بھول چکے ہو, تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی امتیاز دیتا ہے ہمیں جنرل اسٹور, ہمیں ٹماٹر والا دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں آسمانوں سے بھی پانی میں برساتا ہوں اور زمین سے بھی نباتات میں اگاتا ہوں, یہ تو میں کر رہا ہوں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ, یہ ہے اللہ, ربکم, جو تمہارا رب ہے, جو بارشیں برسا رہا ہے, جو زمین سے تناور درخت پیدا کر رہا ہے, خربوزے, انار, انگور, کھجور, یہ پیدا کر رہا ہے. ذالکم اللہ. ایتھیس ملحد کہے گا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ کہے گا کیوں نظر نہیں آتا, یہ تمہارے سامنے تو ہے, اتنا پورا بہترین نظام بنا کے تمہیں روٹی تمہارے حلق میں پہنچاتا ہے, یہ اللہ, ہر چیز میں اللہ تمہیں نظر آئے گا. فماذا بعد الحق الا الضلال,
اللہ کہتے ہیں بتاؤ اب تمہیں جب ہدایت مل گئی اس کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ کے جہاں بھی جاؤ گے گمراہی ہی گمراہی ہے. تو گمراہی کو کیوں لے رہے ہو بھائی؟ اسلام کے راستے کو کیوں نہیں لیتے؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا. اللہ کہتے ہیں یہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں کہ حق سننے کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. آگے اللہ نے اور قدرت، سورہ یونس تو پوری اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرت کے دلائل سے بھری ہوئی ہے. بس ایک آدھ آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں میں. اس میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوں گے. اور ولی اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، وکانوا یتقون، اور برائیوں سے بچتے ہوں. بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقیدہ صحیح، برائیوں سے بچتا. آج کل کے کتنے بزرگ ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، پہنچے ہوئے ہیں. عقیدہ شرکیہ ہے، پہنچے ہوئے ہیں. تو پہنچے ہوئے نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے نا، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، مشہور تھے نا کہ وہ تو بزرگی میں مشہور ہیں، ان کی تقویٰ، ان کی للہیت. تو کوئی وہ ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہم بھی بزرگ بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا انسان بننے کے لیے آیا کرو، بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو میرے پاس. جو انسان بن جائے وہی بزرگ ہے. آج کل لوگوں کو نا سیدھا سادہ شریف انسان بننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں کچھ الگ ہی ہوں، کچھ الگ ہی چیز نظر آؤں میں. تو انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کا بچہ وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے. جو بزرگی کی لبادہ اوڑھ لیا، پروگرام اڑ گیا اسی دن سے. تو اسی وجہ سے نا زیادہ تکلف والی جو زندگی گزارتے ہیں نا. میں جب یہاں امامت کے لیے، میں تو ویسے بھی بزرگ نہیں ہوں، اللہ میرے تو اعمال پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور جھوٹی موٹی کی عزت ملی ہوئی ہے مجھے لوگوں کے سامنے. میں ویسے بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے. لیکن امام مسجد تو ہوں نا، تو ایک تھوڑا سا امام کا وہ ہوتا ہے اسٹائل اماموں کے ہوتے ہیں. میرے وہ والے اسٹائل بھی نہیں ہے، ہونے چاہیے لیکن نہیں ہے. تو میں جب یہاں آیا تھا تو لوگوں نے کہا امام صاحب آئے ہیں تو نماز پڑھانے آئیں گے یوں 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 چلتے ہوئے نا، ایسے بنینزا کا اشتہار آ رہا ہے جیسے بزرگ آ رہے ہیں. اچھا میں ایسے پھرتی سے آتا تھا ٹشن کر کے نا، اب لوگوں کو نظر ہی نہیں تھا کہ میں کہیں ہوں. یہاں پہ ٹھڑک کر کے پہنچ گیا مصلی پہ. لوگ کہہ رہے تھے ابھی تو وہاں تھا، ابھی اتنی جلدی یہاں کیسے اسپیڈ سے چلتا ہوا نا. اچھا چائے کی پرانی عادت ہے، اور چائے جب تک کوئٹہ ہوٹل کی نہ ہو سمجھ میں آتی نہیں ہے. گھر میں بھی وہ چائے مزے کی وہ اسٹائل نہیں بنتا. تو ہم کبھی چلے جاتے تھے دوستوں کے ساتھ کوئٹہ ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کرنا، یہ امام کو دیکھو وہاں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے، یہ کیسا امام ہے؟ یہ اتنی اسپیڈ میں چلتا ہوا جا رہا ہے، کیسا امام ہے؟ تو عجیب عجیب لوگوں کا دماغ ہے. میں بزرگ نہیں ہوں، لیکن مجھے بزرگی کی فہرست سے نکالنے کے لیے یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور دلیل دو آپ. یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے کہ یوں یوں چلتے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں، یہ سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں، سوئمنگ پول میں تیر رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو لوگوں کی ایک فضول سی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا بزرگ نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بہت برا آدمی ہوں. تو لوگ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کہا تواضع میں کہ بھائی میں تو گناہ گار، اللہ نے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم تو کبھی دعویٰ نہیں. تو ایک آدمی نے کہا میں تو آپ کا بیان سننے آتا تھا، آپ کو نیک آدمی سمجھ کے. آج تو مجھے بہت افسوس ہوا، سچی مچی میں میرے پاس میسج آیا اس. تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں کوئی بہت گناہ گار آدمی ہوں؟ کہہ رہی آپ کہہ رہے ہو پردہ ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا پردے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور پکڑا نہیں جا رہا، اللہ بچائے، ایسی باتوں سے بھی اللہ بچائے. تو میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں، یہ تو کہا جاتا ہے نا تواضع میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بزرگ ہوں یا نہیں ہوں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اور ویسے بھی جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، چاہے وہ واقعی میں نیکی ہو تو اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تم نے کرنا کیا ہے؟ میں نیک ہوں یا برا ہوں؟ تم نے کرنا کیا ہے؟ تمہارا لینا دینا کیا اس سے؟ ہماری بات کو سنو. ہاں کوئی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنو. میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہو میں کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں تو مجھے بھی بتاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا.
تو اللہ نے ہمیں حکم دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اسی کو بزرگ کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, یہ کام کر لو. ہم بھی کوشش کرتے ہیں بھائی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی, عقیدہ ہمارا آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد آپ بزرگ مانو نہیں مانو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ جو بزرگوں کا ایک بنا لیا ہے نا تصور دماغ شریف میں, پھونک لگائے تو یہ ٹانگ جڑ جائے, یہ سب ڈرامے بازی ہے, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس آخری آیت, سچی مچی کی آخری آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت زبردست صورت ہے. اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے نا, بعض لوگوں کے پاس ٹائم قیامت تک ہے, ہمارے پاس قیامت تک نہیں ہے, تھوڑا ٹائم ہے تو ہمیں اس میں نمٹانا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی سنا ہے. بس میں یہ قرآن رکھ دوں تاکہ میں اسی پہ ختم کر دوں, وقت بہت ہو گیا, مجھے جانا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی اللہ نے واقعہ سنایا قرآن میں. اللہ نے کیا فرمایا کہ وجاوزنا بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے مظالم سے تنگ آ کے بددعا کی فرعون کے لیے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تو نے فرعون کو دنیا میں زیب و زینت اور دولت دی ہے, اس زیب و زینت اور دولت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آج یہ بات غیر مسلموں پہ صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم بتاتے ہیں, تھک گئے بھائی, گوروں میں یہ خرابی ہے, ان کے مذہب میں یہ خرابی ہے, ان کے کلچر میں یہ خرابی ہے. جو لبرل لوگ ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک جاتی ہے. پھر وہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جاپان میں اتنی فاسٹ ٹرینیں کیوں ہیں؟ ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ ہمارا کلچر دیکھو, ان کا کلچر دیکھو. بھائی یہ دنیا ہے, اس سے دھوکا مت کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی, اے اللہ تو نے فرعون کو دنیا دی, بنی اسرائیل غلام تھے, ان کو دنیا نہیں دی. فرعون کو جو تو نے اتنا کچھ دیا نا, اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ فرعون کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں فالو نہیں کر رہے. اے اللہ اس سے یہ دولت چھین لے, تباہ کر دے اس کو. ہم تو ان ملکوں کے لیے بددعا نہیں کرتے, لیکن فرعون نے تو بہت ستایا نا. اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ لوگ سارے دلائل چھوڑ کے ایک طرف فالو کس کو کر رہے ہیں؟ فرعون کو. آج یہی حال گوروں کے ساتھ ہے. زانی وہ ہیں ایک نمبر کے, پھر بھی وہ اچھے ہیں. سب زنا کرتے ہیں, پھر بھی وہ اچھے ہیں. سب نشئی ہیں, شرابیں سب پیتے ہیں, پھر بھی وہ کیا ہیں؟ بولو, اچھے ہیں. ماں کی خدمت وہ نہیں کرتے, پھر بھی وہ اچھے ہیں. باپ کو اولڈ ہاؤس میں وہ جمع کراتے ہیں, پھر بھی وہ اچھے ہیں. نسل وہ پیدا ہی نہیں کرتے, پھر ان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں پیسے دے دے کے بچہ پیدا کرو, نہیں پیدا کرنا, یہ فطرت سے بغاوت. پھر بھی وہ بولو اچھے. ہومو سیکشولیٹی کو لیگل نہیں کیا بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں, پھر بھی وہ کیا ہے؟ بولو اچھے ہیں. تو خالی قطار میں سیدھا چلنا یا ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا, یہ تو حکومت ہمارے یہاں بھی کر سکتی ہے اگر مخلص ہو جائے. یہ تو ہماری حکومت ایک کرپٹ ہے نا, اگر حکومت کنٹرول کرے تو یہ تو ہمیں بھی سیدھا کیا جا سکتا ہے. یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے, مینجمنٹ. ہم سمجھاتے ہیں کہاں سے اچھے ہو گئے. ریپ اتنے ہوتے ہیں نا ان ملکوں میں, لڑکیوں کے جبری زنا. دیکھو کسی بھی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے نا ان متعلقہ اداروں میں جایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جب دنیا ان ملکوں میں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, خواتین بھی ملتی ہیں, انگریز لڑکیاں چڑیاں پہنی ہوئی ہیں, انہیں کوئی چھیڑ نہیں رہا ہوتا, رپورٹ پیش کرتے ہیں ابے یہاں کوئی زنا ونا نہیں ہے, انہیں تو کوئی بھی نہیں چھیڑتا, عورت کا بڑا احترام ہے. او بھائی یہاں تھوڑی چھیڑے گا تیرے سامنے, تو ذرا تھانے میں جا, پولیس والے سے پوچھ آج جبری زنا کے کتنے کیس آئے ہیں تیرے پاس. ہاسپٹل میں جا, ڈاکٹر سے پوچھ محلے کی کلینک میں کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ جبری زنا ہوا ہے جن کی میڈیکل رپورٹ تم نے تیار کی ہے. آپ نہیں گئے, ہم گئے ہیں. صحیح ہے نا. ہمارے ہاں تصور نہیں ہے اتنے جبری زنا کا, لڑکیوں کے جبری بدکاری کا, جتنا روز وہاں ہو رہے ہیں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. اور وہاں کے پولیس آفیسرز نے مجھے بتایا, جو بڑی پوسٹوں پہ وردی میں آفیسرز, انہوں نے کہا کہ یہ جتنے یہاں ریپ ہو رہے ہیں نا, جن کی تھانے میں رپورٹیں یا ڈاکٹروں میں رپورٹیں آتی ہیں, یہ 1% رپورٹس آتی ہیں. 99% عورتیں کیس کرتی نہیں ہیں, کیونکہ اس میں ان کی اپنی بے عزتی ہے, اپنی بے عزتی ہے ان کی. یہ دکھا نا.
تو اپنی بے عزتی ہے اس میں ان کی, کیونکہ وہ ان کو بھی بہرحال ایک برا سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, لیکن پھر بھی کیا ہے, وہ بہت بولو اچھے, ڈپریشن سے خودکشیاں کر رہے ہیں, پھر بھی کیا ہے, اچھے ہیں. تو وجہ کیا ہے, پیسہ ہے. جس دن وہ غریب ہو گئے نا, پھر وہ برے ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے, اچھے. یہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے میرے بھائی, یہ دنیا کس کو سلام کرتی ہے, چڑھتے سورج کو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جو اچھائیاں ہیں وہ نہیں ہے, جو اچھائیاں ہیں وہ میں مانتا ہوں بھائی, لیکن یہ دولت کی چمک ہے اور ان کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے بھائی, تو سڑکیں اچھی کیوں نہیں ہوں گی, سڑکیں کیوں اچھی نہیں ہوں گی. ہندوستان کا ساری دولت تو برطانیہ لے گیا تھا, تو اب بھی ترقی نہیں کرے گا. سارا گولڈ ہمارا نکال کے کون, افریقہ کا سارا گولڈ کون لے کے جا رہا ہے, فرانس. تو کیا فرانس کی سڑکیں اچھی نہیں ہوں گی ہے بھائی. تو ہمیں بھی انہوں نے نچوڑا ہوا ہے, ہم پہ جو مسلط کیے ہوئے سب ہمارے حکمرانوں میں بھی سب برے نہیں ہیں, لیکن جو برے ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے مسلط کرتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی, اے اللہ تو نے فرعون کو اور ان کو اتنی دولت دی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ان سے دولت بھی چھین لے, اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ موت سے پہلے توبہ کر لے. اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں دینا, کیونکہ تو غفور رحیم ہے, جتنا بھی کوئی برا کرے مرنے سے پہلے توبہ کرے تو سب معاف کر دیتا ہے. اب اے اللہ ہمارا بھی اب اس کیس میں ہم بھی انٹر ہو گئے. اب پیغمبر سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا, لیکن اپنی قوم کے لیے بعض دفعہ بد دعا کرنا یہ قوم کی خیر خواہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے نا کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, جنت میں چلا جائے تاکہ, تو یہ اپنی قوم کے ساتھ بدخواہی تھی. قوم کہتی ہمارے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا فرعون نے, ماؤں کی چیخیں, ماؤں سے لختے جگر, اے موسیٰ کیا وہ دن بھول گئے آپ, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور جنت میں بھیج دے. تبھی مجھے ڈاکوؤں پہ کبھی ترس نہیں آتا. آج بھی ویڈیو آئی, 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگوں نے مارا ہے, کوٹا ہے, اور ماشاءاللہ اتنا سکون سے مجھے قیلولہ ہوا ہے نا آج میرا دوپہر کا, حالانکہ روزہ تھا, ایسا مزے سے سویا ہوں. آج میں بہت زیادہ سو گیا, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اتر گئی. 2 ڈاکو پکڑے کراچی والوں نے الحمدللہ, اور مار کے کباب بنا دیے ان کے. اتنا خوش ہوا, کسی بے غیرت کو ان پہ اگر ترس آ رہا ہے تو اس کو بھی کوٹ دو اس کے ساتھ پکڑ کے. ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا. 2 پولیس والے آ جائے ملاقات کے لیے نا, یہاں سیکورٹی کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو مجھے دیکھا تو آ گئے. ایک بیچارہ لنگڑا کے چل رہے ہیں, ہمارے محلے کے پولیس. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا, آج ہی کی بات ہے. کہتا ہے مفتی ہمارے سر سید تھانے نے بڑی خدمت کی ہے, ان کو اللہ جزائے خیر دے, بہت سارے ڈاکو انہوں نے پکڑے ہیں, میں نے تو خود یہاں مقابلے دیکھے. تو دونوں آئے, میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, یوں چل رہے ہو. کہتے ہیں ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہے تھے, ویڈیو بھی دکھائی پھر انہوں نے, ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہے تھے, ڈاکو آگے ہم پیچھے. خاتون ڈرائیو کر رہی تھی, بغیر پیچھے دیکھے دروازہ کھول دیا خاتون نے, اور ہم دروازے سے ٹکرا کے نیچے. کہہ رہے غصہ اس پہ نہیں آیا. میں نے کہا تو آپ, وہ جو کہتے ہیں اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا. اچھا ڈرائیو خاتون نہیں کر رہی تھی, خاتون لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ڈرائیو ان کا ہسبینڈ کر رہا تھا. خاتون نے دروازہ کھولا اور پولیس والے ٹکرا کے نیچے, اس کی خراش آئی ہوئی تھی. ڈاکو تو بھاگ گئے. پھر ظاہر ہے وہ اچھے بھلے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فائر مارنا تھا ان کے اوپر, ان ڈاکوؤں پہ. تو افسوس کی بات جو ان پولیس والوں نے بتائی, میں نے کہا یار آپ کو تو اس بندے کو پکڑنا چاہیے جو ڈرائیونگ کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کلچر یہ ہے کہ جب خاتون ساتھ میں ہو نا تو ہر آدمی شیر ہوتا ہے. کہتے ہیں سوری تک نہیں کیا اس بندے نے, ہم سے سوری تک نہیں کیا. تو ہم خاتون کا احترام میں کچھ بھی نہیں بولے, کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ کام صرف خواتین نہیں کرتی, مرد بھی کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں, بندہ جا رہا ہے, آپ نے گاڑی کا دروازہ بغیر دیکھے کھولا. امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تو یہ مرد بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں, لیکن انسان کے بچے بنو, جب گاڑی کا دروازہ کھولو پیچھے دیکھ لیا کرو, کوئی آ تو نہیں رہا. بس ہر آدمی کو تو لائسنس مل رہا ہے, جو منہ اٹھائے گاڑی چلانا. میں لائسنس لینے کے لیے گیا تھا, تو کیا میں نے دیکھا منظر, 2 بندے آئے ہوئے ہیں, پولیس والا کہہ رہا ہے چلا وے, گیئر لگا, اس کو گیری کا نہیں پتا, لائسنس لینے آیا ہوا ہے وہ. پھر پولیس والا کہتا ہے اس کو دیکھو یار اس کو دیکھو. خیر, تو
اتنا تو کم از کم کر لیتا نا, یوں 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 کہ آگے گیئر کون سا لگے گا, پیچھے کون سا لگے گا, پھر تو اپنے تعلقات بھی استعمال کر لیتا. لیکن اتنا تو سیکھ لینا. اس کو یہ نہیں پتا گاڑی ریورس کیسے ہوگی. اب مجھے نہیں پتا اس کو لائسنس ملا نہیں ملا, یہ پولیس والے جانے اور فرشتے جانے اور کون جانے, اللہ جانے اور وہ بندہ, یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو دروازہ کھولا, وہ بندہ پیچھے سے لڑکڑا کے گر گیا. پولیس والا بھی زخمی اور ماشاءاللہ ڈاکو دندناتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, اللہ اس کے دل کو سخت کر دے, اس کو توبہ کی توفیق مت دینا. یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ قد اجیبت دعوتکما, آج جو سورہ یونس پڑھی, تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی. یعنی یہ دعا حضرت ہارون نے بھی مانگی تھی, اور بس اب اس کا دل سخت ہو گیا, اب یہ ہلاک ہی ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں جب فرعون لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے, فرعون پیچھے, تو حتی اذا ادرکہ الغرق, جب فرعون ڈوبنے لگا ہے پانی میں, قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اے اللہ میں بنو اسرائیل کے خدا پہ ایمان لایا. اللہ نے کہا اب نہیں, موت کے وقت توبہ, جب غرغرہ دیکھ لینا انسان موت کا, پھر توبہ نہیں قبول ہوتی. وقد عصیت قبل, اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اب تجھے دو سزائیں ملیں گی, ایک تو آگ جس میں تو داخل ہوگا. دیکھو پانی میں جا رہا ہے مگر داخل کہاں ہو رہا ہے, آگ. اس سے پتہ چلتا ہے قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. پانی میں بھی لاش کو ڈال دو گے نا, اللہ وہیں آگ پیدا کر دے گا. اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کیا اور آگ کا تذکرہ کیا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اللہ کہتے ہیں آگ ہے جس میں صبح شام جلایا جا رہا ہے اس کو. اور دوسرا اللہ نے اس کو عذاب کیا دیا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھ لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے. جب یہ آیتیں اتری تھیں صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مصر میں فرعون کی لاش محفوظ ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ علماء نے اس کو شمار کیا. یہ تو بہت بعد میں جا کے پتا چلا کہ پہلے زمانے میں یہ فرعونی لوگ اپنی لاشیں محفوظ رکھتے تھے. تو یہ دریا نے پانی نے باہر نکال کے رکھا ہے نا, تو اس کی لاش کو انہوں نے, آج بھی مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے فرعون کی. تو اللہ کہتے ہیں میں تیری لاش کو بچا لوں گا تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ آیتیں پڑھ کے, لیکن ہم نے انسان کا بچہ بننا نہیں ہے, ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ہم بھی اس میں داخل ہیں, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, پھر وہی بیان شروع ہو جائے گا. میں بھی یہ سب باتیں اس لیے کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے بھائی, مجھے بھی سیدھے راستے کی توفیق دے. ہم سب محتاج ہیں. تبلیغ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے, ہم سب سیکھنے والے ہیں. کوئی اپنے آپ کو فنٹر سمجھنے کی کوشش نہ کرے. میں آپ کو اس لیے نصیحت نہیں کر رہا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں تاکہ آپ بھی میرے جیسے بن جاؤ. نہ بھائی, ہم سب کیا ہیں, ایک جیسے. تکرار کر رہے, قرآن سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, تاکہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ پرچی کیا ہے بھائی؟ خواتین کے لیے الگ سے واش روم کی درخواست ہے اور وضو کی جگہ ہونی چاہیے. بہت پریشانی ہوتی ہے بوڑھی خواتین کو, بچوں کو. ہم مسجد میں تعمیری کام کر رہے ہیں بھائی, اس میں بڑھ چڑھ کے چندہ دو. خواتین کے لیے الگ کمرہ بھی بنائیں گے, کیونکہ بعض خواتین بیان سننے آنا چاہتی ہیں, مینسس کی حالت میں ہوتی ہیں, مسجد میں نہیں جا سکتی, تو ان کے لیے الگ کمرہ. تبلیغی جماعت والوں کے لیے الگ کمرہ بنانے کا ارادہ ہے ہمارا, الگ واش روم کے ساتھ. جماعتیں آتی ہیں, کوئی جگہ ہی نہیں ٹھہرنے کی. مسجد کو فرنٹ تک بڑھانے کا ارادہ ہے, اور الگ سے مزید کچھ واش روم, تاکہ اعتکاف میں ہم زیادہ بندوں کو بٹھا سکیں. ابھی ہم نے محدود بندے بٹھانے, باقی سب کو بھگائیں گے ہم. واش روم 10-12 ہیں ہمارے پاس, تو ہمارے پاس جو بندے آتے ہیں تو 250, 300, 400, 500 سے بھی زیادہ اگر ہم کھلے ڈلے بٹھانا شروع کر دیں. تو ان سب کاموں کے لیے کیا چاہیے, روکھڑا دو, پھر سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو خواتین کے لیے واش روم بھی بنے گا, الگ کمرہ بھی بنے گا. دوسری پرچی بھی ہے میرے بھائی, مجھے بھی بہت یار دیر ہو رہی ہے. مفتی صاحب دوسری شادی سے حقوق بتا دیں, دونوں کو الگ الگ. یہ بہت ہو گیا میرے, وہ شادی کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی.